بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے فتنے سے آگاہ کریں گے کہ وہ کس طرح اس دنیا میں آ کر فساد مچائے گا اور کہے گا کہ میں رب العالمین ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے اور مسلمانوں کو اس فتنے سے بچائیں گے، اور اسی ویڈیو میں ہم آپ کو آنے والے اور فتنوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ قیامت کب اور کن لوگوں پر آئے گی۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا۔ اس کا گدھا ایک قدم میں 3 دن کا فاصلہ طے کرے گا۔ سمندر میں ایسے غوطہ لگائے گا جیسے تمہارے ساتھی لگاتے ہیں، اور کہے گا کہ میں رب العالمین ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو روک کر دکھا دوں؟ لوگ کہیں گے ہاں، تو وہ سورج کو روک لے گا یہاں تک کہ ایک دن مہینے کی طرح لمبا ہو جائے گا، اور پھر پوچھے گا کیا میں اس سورج کو چلا دوں؟ لوگ کہیں گے ہاں، لہٰذا دن کو 1 گھنٹے کی طرح بنا دے گا۔ اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور کہے گی یا رب، میرا بھائی اور بیٹا، میرا بھائی اور شوہر، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کے روپ میں شیطان کے گلے لگے گی۔ ان کے گھر شیطانوں سے بھرے ہوں گے۔ رب اس دجال کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے رب، ہمارے لیے ہمارے اونٹوں اور بکریوں کو زندہ کر دے۔ لہٰذا دجال شیاطین کو ان کے اونٹوں اور بکریوں کی شکل میں بنا کر عربوں کے حوالے کر دے گا۔ وہ لوگ کہیں گے اگر یہ ہمارا رب نہ ہوتا تو ہرگز ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو زندہ نہ کرتا۔ اس کے پاس بجلی وغیرہ کا ایک پہاڑ ہوگا اور ایک پہاڑ گرم گرم گوشت کا جو کبھی ٹھنڈا نہ ہوگا، اور ایک نہر جاری ہوگی، اور ایک پہاڑ باغات اور سبزے کا ہوگا، اور ایک پہاڑ آگ اور دھوئیں کا ہوگا۔ دجال کہے گا یہ میری جنت اور یہ میری جہنم ہے، یہ میرا کھانا ہے اور یہ میرا پینا۔ پھر دجال مکہ کی طرف آئے گا اور وہاں ایک زبردست مخلوق کو پائے گا اور پوچھے گا تم کون ہو؟ ان کا سردار کہے گا میں جبرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے سے روک دوں۔ دجال پھر دوسری طرف سے آئے گا، وہاں حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ چنانچہ مکہ اور مدینہ میں موجود تمام منافق لوگ حرمین سے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اسی دوران ایک ڈرانے والا ان لوگوں کے پاس آئے گا جنہوں نے قسطنطنیہ اور بیت المقدس فتح کیا تھا۔ دجال ان میں سے ایک شخص کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہٰذا اس کو قتل کر دو اور آری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ پھر کہے گا کہ میں اس کو زندہ کروں گا، اور کہے گا اے شخص کھڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ دجال کسی اور کو بولنے کی اجازت نہ دے گا اور کہے گا کہ کیا میں نے تجھے مار کر زندہ نہیں کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں تجھے اچھی طرح جان گیا ہوں، تیرے بارے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ کیا تھا کہ تو مجھے قتل کرے گا اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس شخص کو تانبے یا پیتل کے کڑے پہنا دیے جائیں گے۔ دجال کہے گا کہ اس کو میری جہنم میں پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بدل دیں گے اور لوگ اس شخص کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو جائیں گے اور بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ دجال پھر عقبہ افیق پر جا چڑھے گا اور مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے گا۔ اتنے میں مسلمان سنیں گے کہ تمہارے پاس مددگار آ گیا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ کسی ایسے شخص کی آواز لگتی ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ارشاد فرمائیں گے اے مسلمانوں، اپنے رب سے ڈرو اور تسبیح بیان کرو۔ لوگ ایسا ہی کریں گے، پھر وہ بھاگنے کا ارادہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ زمین کو ان پر تنگ فرما دیں گے۔ پھر جب وہ مقام لد پر پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملیں گے۔ ان کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ
کہ نماز پڑھائیے۔ دجال کہے گا اے اللہ کے نبی، جماعت کھڑی ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ کے دشمن، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو رب العالمین ہے تو نماز کس کے لیے پڑھے گا؟ پھر دجال کو گرز سے ماریں گے اور قتل کر دیں گے۔ دجال کے ساتھیوں میں سے کوئی باقی نہ بچے گا، لیکن وہ بھی پکارے گا کہ اے مومن، یہ دجال ہے، اس کو قتل کر دو۔ یہاں تک فرمایا کہ 40 سال تک نہ کوئی مرے گا اور نہ ہی بیمار ہوگا۔ ایک شخص اپنی بکریوں سے کہے گا کہ آرام سے گھومتی پھرو، بچے جنو اور سیراب ہو جاؤ۔ بھیڑ بکریاں وغیرہ کھیتوں کے درمیان سے گزریں گی، لیکن ایک خوشہ تک نہ کھائیں گی۔ سانپ اور بچھو کسی کو تکلیف نہ دیں گے۔ درندے گھروں کے دروازوں پر ہوں گے، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ ایک شخص ایک مومن سے بیج لے کر بغیر ہل کے بو دے گا اور اس سے 700 دانے پیدا ہوں گے۔ اس طرح زندگی گزرتی رہے گی، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں خوب فساد پھیلائیں گے۔ لوگ ان سے بچنے کی دعائیں مانگیں گے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ طور سینا والے لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ وہ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین میں ایک کیڑا پیدا فرما دیں گے جس کی ٹانگیں بھی ہوں گی۔ یہ کیڑا یاجوج ماجوج کے کانوں میں داخل ہو جائے گا اور صبح تک سب کے سب مر چکے ہوں گے اور ان کی لاشوں کی بدبو پوری زمین پر پھیلی ہوگی۔ اس بدبو سے لوگ سب سے زیادہ پریشان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا بھیجیں گے، اس میں کچھ گرد و غبار بھی ہوگا اور دھواں بھی۔ اس سے لوگوں کو زکام ہو جائے گا اور 3 دن بعد یاجوج ماجوج کا معاملہ واضح کر دیا جائے گا کہ ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا ہوگا۔ پھر کچھ عرصہ بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ تقدیر لکھنے والے قلم خشک ہو جائیں گے اور صحائف کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، یعنی مغرب سے سورج نکلنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس وقت شیطان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائے گا اور آہوزاری کرتے ہوئے کہے گا کہ اے اللہ، مجھے حکم دیجئے میں کس کو سجدہ کروں؟ جس کو آپ چاہیں گے اس کو سجدہ کروں گا۔ سارے شیطان اس کے آس پاس جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے اے آقا، کس کے سامنے رو دو رہے ہو؟ شیطان کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک مہلت مانگی تھی اور اب سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے اور یہی وہ وقت ہے کہ قیامت آنے کو ہے۔ اس وقت تمام شیاطین لوگوں کو دکھائی دینے لگیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص کہے گا کہ یہ میرا دوست شیطان ہے جو مجھے بہکایا کرتا تھا۔ بس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ شیطان بدستور سجدے ہی کی حالت میں پڑا رو رہا ہوگا یہاں تک کہ دابۃ الارض نکلے گا اور شیطان کو سجدے ہی کی حالت میں قتل کر دے گا۔ اس کے بعد 40 سال تک مومن مزے سے زندگی گزاریں گے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، یہاں تک کہ دابۃ الارض کے بعد 40 سال پورے ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ موت آنی شروع ہوگی اور مومن نہایت تیزی سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ بچے گا۔ کافر کہیں گے ہماری توبہ قبول نہیں کی گئی، اے کاش کہ ہم بھی مومنین میں سے ہوتے۔ پھر سارے کافر راستوں میں گدھوں کی طرح پھیل جائیں گے، حتیٰ کہ ایک شخص راستے کے بیچوں بیچ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، ایک کھڑا ہوگا کہ دوسرا آ جائے گا۔ جو شخص ان میں سے سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا اگر تم لوگ راستے سے ذرا ایک طرف ہو جاتے تو بہتر ہوتا۔ لوگ ایسا ہی کریں گے، نکاح سے کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ 30 سال تک تمام عورتوں کو بانجھ کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے سب کے سب بدکار ہوں گے اور انہی بدکاروں پر ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اسلامک اور دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔